جو ٹیچر لاکھ روپے سیلری لیتا ہے، اسکول جاتا ہے لیکن پڑھاتا نہیں ہے، وہ بھی کرپشن کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ اس نے گھر جتنا مرضی بڑا بنایا ہو، جو ملازم تنخواہ لے رہا ہے اور اپنا کام نہیں کر رہا اور صرف بیٹھنے کی تنخواہ لے رہا ہے، وہ سب سے بڑی کرپشن ہے، اور وہ ایسی کرپشن ہے جو اپنی نسلوں کو برباد کرتی ہے۔ میں معذرت چاہوں گا یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ایجوکیشن سسٹم میں اسکول ایجوکیشن سسٹم میں بھی رہا ہوں، کہ بہت سارے ٹیچر ایسے میں نے دیکھے ہیں، 10 بجے وہ اسکول آتے تھے اور 12 بجے وہ کہتے تھے جی کام ہو گیا، چلو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو بچے آتے ہیں ان کو ہم پڑھا دیں۔ خود کے ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں، جموں میں، دلی تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جن کے عوض میں وہ پیسہ لے رہے ہیں، جن کے صدقے وہ رزق کھا رہے ہیں، وہ ان کو کبھی پڑھانے کو تیار نہیں تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بایو میٹرک اٹینڈنس کی وجہ سے اٹینڈنس تو کرتے ہیں لیکن وہاں بیٹھتے ہیں لیکن پڑھاتے نہیں ان بچوں کو۔ سب سے بڑی کرپشن یہ ہے، جب ہمارے پیٹ کے اندر جو رزق ہے وہ حرام ہے تو ہمارا بچہ حلال کام کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے منشیات جو ہے وہ عام زیادہ ہیں کہ ہمارا جو رزق ہے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ خالی ٹیچرز یا خالی ملازم پہ نہیں، یہ علماء پہ یہ بھی بات آتی ہے۔ ایک قرآن پڑھانے والا اگر قرآن نہیں پڑھا رہا، وہ ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے، تو وہ جو تنخواہ، وہ جو پیسہ وہ لے رہا ہے، وہ بھی اس پہ حرام ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ کلیکٹیولی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی برائی، پہلے برائی کو آئیڈینٹیفائی تو کرو۔ آج تو ہم کرپشن کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پٹواری کے پاس اگر کوئی، وہ بیچارہ خود سے اگر پیسے نہ لے، رشوت نہ لے، تو لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کام ہوگا۔ وہ پہلے پیسے دیں گے، پھر ان کو اطمینان آئے گا ہاں اب پکا کام ہوگا۔ اور اس رشوت کو ہم نے جو ہے نارمل نارم مان لیا ہے، کمیشن کو ہم نے نارمل نارمز مان لیا۔ جب تک یہ برائیاں ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو ان کو دور کیسے کریں گے؟ اور پھر لاسٹ میں ہے ملت کے نوجوانوں کا کہ جو بیزاری ہے دین سے یا مسجدوں سے، مساجد سے۔ یہاں پہ کچھ نے ایتھیزم کی بات بھی کی تھی، مولانا فاروق مصباحی صاحب نے خاص طور پہ اس پہ فوکس کیا کہ ایتھیزم جو نوجوانوں میں پھیل رہا ہے، ایتھیزم ہوتا ہے کہ جو خدا میں نہیں مانتے کہ خدا ہے، جو اس میں نہیں مانتا اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں، مطلب ہمارے جو اہل سنت کے نوجوان ہیں، وہ دیوبندی اور وہابی چھوڑو، وہ ڈائریکٹ ایتھیسٹ پہ بن رہے ہیں، ڈائریکٹ ایتھیزم پہ جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں، جو فلسفی، جو ایرسٹوٹیلین، سوکریٹس اور کافکا، یہ سب چیزیں جو فلسفی وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ان کا جواب جب ڈھونڈنے لگتے ہیں تو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ میں اس میں سجیسٹ کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا اپنے علماء سے کہ مدارس کے اندر جو دوسری تعلیمات ہے، سائنس، میتھس، منطق، ان کو بھی جو ہے وہ انوالو کیا جائے۔ میں ابھی ایک لسٹ دیکھ رہا تھا، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل سناتا ہوں کہ میں سیکنڈ ایئر میں کالج میں تھا، کیمسٹری میرا سبجیکٹ تھا، تو ایک پروسیس ہے، کیمیائی پروسیس ہے، کیمیکل پروسیس، جس کا نام ہے جیبرز پروسیس۔ جیبرز پروسیس پہ میری اور میرے دوستوں کی بحث لگ گئی۔ میں نے کہا یہ جابر ہے، یہ جابر نہیں۔ انہوں نے کہا جابر کیسے ہو سکتا ہے، جابر تو مسلمان ہوگا، اس کا کیمسٹری سے کیا لینا دینا۔ اور جب ہم نے لائبریری میں جا کے کتاب نکالی تو اس کا نام تھا جابر بن حیان۔ جابر بن حیان نے ڈسٹیلیشن کی پروسیس اس ٹائم بنائی، اور وہ خود ایک حافظ قرآن تھے، ایک عالم دین تھے۔ اور پھر کیا کیا یوروپینز نے، انگریزوں نے، کہ جابر کو جابر کر دیا کہ کہیں سے جابر نام جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے۔ یہ جو آپ ماڈرنٹی دیکھتے ہو، یہ یوروپ کا جو یہ اتنا زیادہ نالج میں آگے، یہ سائنٹسٹ اور یہ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہو، تو اس میں اسلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر جابر بن حیان جیسے سائنٹسٹ پیدا ہو رہے تھے، یوروپ جو ہے وہ ڈارک ایج میں تھا، اس کو ڈارک ایجز کہا گیا ہے، یوروپین خود مانتے ہیں۔ یہ وحشی لوگ تھے، جنگلوں میں شکار کرتے تھے۔ عربیوں نے، مسلمانوں نے گریک کی فلسفی اور باقی نالج کو لیا، ان کو ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر جب اسپین پہ حملہ کیا ان یوروپینز نے، اور وہاں سے علم کی کتابوں کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کو پھر انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور جتنے مسلمان نام تھے سب کو انگلشائز کر دیا، یعنی جابر کو جابر کر دیا، الخوارزمی کو الگوریتم کر لیا۔ الخوارزمی جنہوں نے الگوریتم بنایا، آج یہ کمپیوٹر اور موبائل جس چیز پہ چل رہے ہیں وہ الگوریتم ہے، الخوارزمی نے دیا۔ تو جب تک ہمیں یہ چیز پتہ نہیں ہوگی تو تب تک ہم کیسے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند۔ جی واہ واہ۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب تیرا فیض عام ہو ساکی، ایسا کچھ میں تھوڑا بھول رہا ہوں۔ وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو مدارس سے باقی نالج الگ کر دی انگریز نے،
کہ نہیں تم صرف مذہب پڑھو, تم سائنس نہ پڑھو, تم باقی چیزیں نہ پڑھو. یہ سب علم کس کا ہے؟ یہ اللہ کے تو ہے, کسی کے باپ کا تو علم نہیں ہے. میتھ اگر دنیا میں وجود اگر ہے اس ٹائم میتھس کا, تو وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ ہی کا تو ہے. سائنس اللہ ہی نے تو دی ہے, لینگویجز جتنی بھی ہیں وہ اللہ ہی نے تو دی ہیں. تو ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ نہیں ہم نے صرف اس پہ دھیان دینا ہے, تو اس سے کام نہیں چلے گا. اگر آپ کو ایتھیزم کو ایڈریس کرنا ہے, نوجوانوں کو اپنے نزدیک کرنا ہے, تو پھر ان کی زبان میں بات کرنی پڑے گی. اور ان کی زبان میں بات کرنے کے لیے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کس اسکالر کو, کون سے فلاسفر کو پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے مدارس کا جو سلیبس ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں باقی نالج جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. Respected scholars sitting over the stage, all the dignitaries and the guests who have come here. میں کسی تقریر کے لیے تو بلایا گیا نہیں ہوں, تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو. میں سارے پوائنٹس پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے بولنا چاہوں گا, کیونکہ سب ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں. جو پہلا پوائنٹ ہے تعلیمات صوفیہ, اس کو فروغ دینا. تو یہ تو ہمارے اسکالرز, ہمارے علماء جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ تصوف کیا ہے, صوفیہ کیا ہے, لیکن کیسے ان کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے, کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں اور نوجوانوں سے ہی جو ہے میرا رابطہ رہتا ہے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ نوجوانوں تک ان کی تعلیمات پہنچیں. عمل کرنا اس کے بعد کی بات ہے. ہمارے پاس ابھی کوئی ایسی بک انگلش میں یا سمپل لینگویج میں یہاں اویلیبل نہیں ہے کہ جس میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور صوفیہ یا کسی اور ولی کی جو ہے تعلیمات اس میں مہیا ہوں. اگر کوئی بچہ جو اردو میں تھوڑا اتنا زیادہ مہارت نہیں رکھتا, وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے اس تعلیمات کو, وہ نہیں پڑھ پاتا. تو میں سجیسٹ کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا ہمارے علماء حضرات سے کہ ایسے کسی کتاب یا نصاب کے ساتھ وہ آئیں, اور اس میں ہماری اگر وہ مدد لینا چاہتے ہیں ہم وہ بھی تیار ہیں کہ کوئی ایسی بک, ایسی کتاب جو ہے وہ سامنے آئے جو کامن نوجوانوں کو, کامن انسانوں کو, عام لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر سکے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور میں ریکویسٹ کروں گا, خاص طور پہ جو ہماری جماعت اہل سنت صوبہ جموں کی جو رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے, کہ ایک میمورینڈم جو ہے وہ پیش کریں یا اپنی طرف سے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے ہمارے ایجوکیشن منسٹر کو, کہ وہ اسلامک سٹڈیز کو جو ہے ایز اے سبجیکٹ یہاں پہ لگائیں, چاہے وہ +2 لیول ہو چاہے وہ کالج لیول. کالج لیول پہ ہم اس پہ کام آلریڈی کر چکے ہیں. 2-3 بار ہمارے یہاں سے ہمارے پرنسپل صاحبان, اور اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی جو ہمارے پرنسپل ہیں, انہوں نے آلریڈی جو ہے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ کالج لیول پہ اسلامک سٹڈیز جو سبجیکٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے. لیکن ابھی اس پہ کام نہیں ہوا. آئی تھنک اگر اس پہ پاپولر پریشر پڑے گا, ہمارے علماء حضرات جو ہیں اس پہ تھوڑا سا کام کریں گے, تو ہو سکتا ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے. اور اگر اسلامک سٹڈیز یہاں سبجیکٹ آ جاتا ہے 9th 10th میں 11th 12th میں کالج میں, تو آٹومیٹیکلی جو ہے بچے جو ہیں اس سے واقف ہو جائیں گے, ہمارے اسلام سے, ہمارے صوفیہ کی تعلیمات سے. میں ایڈمیشن کوآرڈینیٹر بھی ہوں کالج کا, تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بہت ساری بچے ہمارے پاس آتے ہیں جنہوں نے کسی اسلامک اسکول سے پڑھا ہوتا ہے. وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر کیا اسلامک سٹڈیز سبجیکٹ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بڑے افسوس سے کیا کہنا پڑتا ہے کہ بچے یہاں ہمارے پاس اسلامک اسٹڈی سبجیکٹ نہیں. بچے چاہتے ہیں پڑھنا لیکن ہم وہ ان کو دے نہیں پا رہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ضروری ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, ٹیکنیکل اسٹیبلشمنٹ لیول پہ اسلامک اسٹڈیز کو اور صوفیہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے. دوسرا, منشیات کی جو آلریڈی اس پہ بات ہو چکی ہے, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں. اس پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو اپنا رول ہے, جس لیول پہ ہم ہیں, جس چیز میں ہم ہیں, جس انسٹیٹیوشن کا ہم حصہ ہے, ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. ہم کالج پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں, ہم ہر ہفتے, ہر دوسرے تیسرے دن بچوں کے بیگز تک چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو وہ منشیات کی لے رہے ہیں. اور ایون کہ ہم نے بچوں کی ٹیمز, خفیہ ٹیمز بنائی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بچہ آپ کو دکھتا ہے کہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے, تو فوراً جو ہے وہ ہمیں بتایا جائے. اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ہمارا کالج کا بچہ ایسے کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا. اس کے بعد قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہمارے ہوتے ہیں, ارتھ کویک,
زلزلہ آتا ہے یا فلڈ آتا ہے، اس ٹائم پہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی. اس تیاری کے لیے سب سے پہلے ہمارا ایک انسٹیٹیوشن قائم ہونا چاہیے. جیسے میرے سے پہلے مقرر نے کہا، بہت سارے لوگوں نے، کہ ہمارے پاس جب تک انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا اس کا، جیسے پنجاب میں تھا تو انہوں نے کام کیا، انہوں نے لوگوں کی مدد کی. پہلے تو ہمارے پاس ویسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، پھر اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اور تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. میں نے کشمیر میں دیکھا ہے کہ وہاں ہر محلے کی جو مسجد ہے وہ اس پورے محلے کی کیئر ٹیکر ہے. جتنا کچھ وہاں پورے محلے میں ہوتا ہے وہ سارا نظام اس مسجد کے پاس ہے. اگر کوئی نمازی مسجد میں نہیں آ رہا تو اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. کسی بچے کی شادی کا مسئلہ، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو اس میں وہ سارے آگے رہتے ہیں. کئی بار ایسا بھی میں نے دیکھا، میں نے خود کئی بار وہاں ان کو اناؤنس کرتے سنا ہے کہ اگر فلاں کام اگر کسی بندے نے نہیں چھوڑا تو اس کے ساتھ یہ مسجد کی کمیٹی، یہ پورا محلہ بائیکاٹ کرے گا. تو دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نماز پڑھیں، مسجد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھے اور واپس آگے. مسجد جو ہے وہ سینٹرل جو ہے ہماری ایک لوکیشن ہونی چاہیے پورے ہمارے دین کی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے ٹائم پہ ہوتی رہی ہے. اس کے بعد معاشرے میں پھیلی برائیاں، وہ بھی اسی چیز سے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں برائیوں کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ برائی ہے کیا. ابھی میرے انکل امتیاز کامی صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے کرپشن کی، کہ کرپشن جو ہے وہ رشوت لینا وہ کتنا زیادہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ.